ہم اس بار اس پولیو کے مرض کو پاکستان کی سرحدوں سے ہمیشہ کے لیے باہر نکال کر دم لیں گے۔ ہم سب دست بدعا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے اور ہماری فرض شناسی میں اضافہ کرے کہ اس بار پولیو کا ہم ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ پولیو کو ملکی سرحدوں سے نکال کر دم لیں گے۔ وزیر اعظم نے سامنے آنے والے 60 کیسز کو بڑا چیلنج قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں انسداد پولیو مہم کے آغاز کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے دو ٹوک پیغام دیا کہ صوبوں کے ساتھ مل کر ملک سے موذی مرض کا خاتمہ کیا جائے گا۔ پولیو کے خلاف جنگ میں عالمی اداروں کی شرکت پر اظہار تشکر، کہا سعودی عرب بل گیٹس فاؤنڈیشن اور WHO کا تعاون قابل ستائش ہے۔ وزیر اعظم نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ والدین سے بھی اپیل کی کہ بچوں کو قطرے پلائیں، مہم کو کامیاب بنائیں۔ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان کا انجام وہ ہوگا کہ تاریخ کا حصہ بن کر رہ جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ KP کی پشاور میں گفتگو، کہا بانی PTI کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی تحریک انصاف کا واحد مطالبہ ہے۔ سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان بانی PTI نے کیا، جماعت ان کے فیصلے پر عمل کرے گی۔ علی امین گنڈاپور نے امن و امان کنٹرول کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب سے PDM حکومت آئی ہے امن و امان خراب ہوا۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں اگلی کال پرامن نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ KP بتائیں ان کی کون سی کال پرامن تھی؟ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا علی امین گنڈاپور کو جواب۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا 2014 سے دھمکیوں اور بڑکے لگانے کا سلسلہ جاری ہے، ان میں اگلی کال دینے کی ہمت نہیں ہوگی۔ یہ لوگوں کو اکساتے ہیں اور دوڑ لگا دیتے ہیں، ان کو چھوڑیں گے نہیں، پیچھا کریں گے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے PTI کو برے کام کے بڑے انجام کا پیغام دے دیا، کہا PTI احتجاج اور افراتفری کی سیاست جاری رکھے ہوئے ہے۔ KP سے 3 بار وفاق پر حملہ کیا گیا، ملک سے نفرت کی سیاست کے خاتمے کی تلقین بھی کر دی، کہا ڈی چوک سے بھاگنے والے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، فیک نیوز سے نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا۔ PTI نے نوجوانوں کو صرف مخالفین کو کوسنا سکھایا۔ آئندہ آنے والا گورنر بہت مشکل کا شکار رہے گا۔ اب جو گورنر آئے گا وہ پھنس جائے گا۔ سربراہ MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ ہمیں وزارت تحفے میں نہیں ملی، MQM کو حالات تبدیل کرنے چاہیے۔ ہمارا مینڈیٹ واپس آیا تو اس شہر کا حق بنتا ہے، موقع ملا ہے تو جو کام نہیں کر سکے وہ کرنے آ رہے ہیں۔ حکومت میں رہ جانا ضروری نہیں ہوتا۔ پیپلز پارٹی کا ایک بار پھر وفاقی کابینہ کا حصہ نہ بننے کا اعلان۔ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا پہلے بھی حصہ نہیں تھی اور آئندہ بھی نہیں ہوگی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی صحافیوں سے گفتگو، بولے پیپلز پارٹی کو وفاقی حکومت سے تحفظات ہیں، اس پر مذاکرات جاری ہیں، جب کوئی حتمی بات ہوگی تو سب کو آگاہ کیا جائے گا۔ تمام سیاسی مسائل کا حل مذاکرات ہیں، پیپلز پارٹی سے جو حکومت کا تحریری معاہدہ ہوا اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ مدارس رجسٹریشن بل پر دستخط ہوں گے یا تحریک چلے گی؟ تمام مدارس کی مشترکہ تنظیم اتحاد تنظیمات المدارس دینی پاکستان کا اہم اجلاس کل طلب۔ صدر مملکت کی طرف سے مدارس رجسٹریشن بل پر دستخط سے انکار کی وجوہات پر غور کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان حکومت کی طرف سے نئے بل کا مجوزہ مسودہ پیش کریں گے۔ اتحاد تنظیمات المدارس دینیہ حکومتی تجاویز کو قبول کرنے یا نہ کرنے یا نئی ترامیم دینے پر اپنا لاہ عمل سامنے لائے گی۔ یورپ کے دروازے پر سہانے مستقبل کے خواب ڈوب گئے۔ یونان کے قریب تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 5 افراد جاں بحق، متعدد لاپتہ ہو گئے۔ دفتر خارجہ کی ایک پاکستانی جاں بحق ہونے کی تصدیق۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے یونان کشتی حادثے میں اب تک 47 پاکستانیوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ یونانی کوسٹ گارڈ سے مکمل رابطے میں ہے۔ یونان میں پاکستانی سفارت خانے میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خصوصی سیل بھی قائم۔ خصوصی سیل متاثرہ پاکستانیوں کی شناخت یقینی بنائے گا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا یونان میں کشتی حادثے پر اظہار افسوس۔ وزیر داخلہ کو واقعے کی انکوائری رپورٹ جلد پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔
آصف علی زرداری نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ ایک قبیح عمل ہے۔ شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ حادثے میں ملوث افراد کو سخت سزائیں دی جائیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے افسوسناک واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور سینیٹر شہری رحمان کا انسانی اسمگلرز کو سخت سزائیں دینے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا دورہ چین مکمل، وطن واپسی کے لیے روانہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایئرپورٹ پر ڈائریکٹر فارن افیئرز مس ہیلن اور دیگر اعلیٰ حکام نے رخصت کیا۔ مریم نواز نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی دعوت پر چین کا 8 روزہ دورہ کیا۔ دورے کے دوران وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کاوشیں رنگ لانے لگی۔ پنجاب سرمایہ کاری کانفرنس میں چینی کمپنیز کے ساتھ آئی ٹی، ماحولیات اور گرین انرجی کے اہم معاہدے۔ گوبی پارٹنرز کا پنجاب میں $50 ملین کے سرمایہ کاری فنڈ کے قیام کا اعلان۔ چینی کمپنی سولر این پلس اور حکومت پنجاب کے درمیان سولر ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے MOU پر بھی دستخط۔ پنجاب سرمایہ کاری کانفرنس میں سرمایہ کاروں کے لیے منفرد اقتصادی مراد پر آگاہی بھی دی گئی۔ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پنجاب میں ٹیکس چھوٹ، اسپیشل انڈسٹریل زونز اور دیگر سہولتیں متعارف۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی دورہ سعودی عرب پر ریاض پہنچ گئے۔ سعودی وزیر مملکت داخلہ نے محسن نقوی کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ وزیر داخلہ کی سعودی ہم منصب سے ملاقات، باہمی دلچسپی کی امور پاک سعودیہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ کی 2034 کی فیفا کی میزبانی ملنے پر سعودی قیادت کو مبارکباد، کہا سعودی عرب میں ہمیشہ بہت پیار اور خلوص ملتا ہے۔ سعودی ویژن 2030 نے ترقی و خوشحالی کی تاریخ رقم کی ہے۔ پاکستان کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی استنبول میں لبنانی ہم منصب سے ملاقات۔ شام میں پھنسے پاکستانیوں کے بیروت کے راستے انخلا پر لبنانی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ عطا تارڑ نے کہا پاکستان اور لبنان کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان لبنان کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ پوری پاکستانی قوم اس مشکل وقت میں لبنان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ لبنانی وزیر اطلاعات بولے پاکستان نے ہر مشکل وقت میں لبنان کا ساتھ دیا۔ لبنانی عوام کے لیے امدادی سامان بھجوانے پر وزیر اعظم شہباز شریف کے شکر گزار ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون اور متروکہ وقف املاک بورڈ کے سابق چیئرمین محمد صدیق الفاروق انتقال کر گئے۔ مرحوم گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدیق الفاروق کی وفات پر اظہار تعزیت، کہا مرحوم کی پارٹی کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی مرحوم کی سیاسی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کا بھی مرحوم کی وفات پر اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سست روی برقرار، آن لائن کاروبار سے وابستہ افراد پریشان۔ انٹرنیٹ کی سست روی سے فری لانسرز کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا۔ VPN پر پابندی بھی IT سیکٹر پر بھاری پڑ گئی۔ انٹرنیٹ کی رفتار کم ہونے سے CCTV کیمرہ انسٹالیشن سے منسلک افراد بھی متاثرین میں شامل ہو گئے۔ ملک بھر کی طرح خانے وال میں بھی انٹرنیٹ کی سست رفتاری سے سسٹم سے منسلک ہر طبقہ معاشی بحران کا شکار ہو گیا۔ صارفین کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ٹرانزیکشن میں مشکلات کا سامنا۔ بلوچستان کے 33 اضلاع میں جنرل کاؤنسلر کے لیے پولنگ 26 جنوری 2025 کو ہوگی۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے کل پبلک نوٹس جاری ہوگا۔ 149 کاؤنسلز کی 202 جنرل نشستوں پر الیکشن ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی 18 سے 20 دسمبر تک وصول کیے جائیں گے۔ امیدواروں کی ابتدائی فہرست 21 دسمبر کو جاری ہوگی۔ کاغذات کی جانچ پڑتال 23، 24 اور 26 دسمبر تک کی جائے گی۔ انتخابی نشان کی الاٹمنٹ اور حتمی فہرست 6 جنوری 2025 کو جاری کی جائے گی۔ شائقین کرکٹ کے لیے اچھی خبر، پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ ذرائع کے مطابق چیمپئنز ٹرافی پر اب کوئی ڈیڈ لاک نہیں رہا۔ معاملات پر معاہدوں کا کام حتمی مرحلے میں پہنچ چکا ہے۔ آج یا کل باضابطہ اعلان ہو جائے گا۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ ICC نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہائبرڈ ماڈل کی منظوری دی ہے۔ اگلے 3 سال تک بھارتی ٹیم پاکستان نہیں آئے گی اور پاکستانی ٹیم بھی بھارت نہیں جائے گی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق فیوژن ماڈل کی منظوری تحریری نہیں، اصولی طور پر دی گئی ہے۔
कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में कल तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीसी लाहौर का कहना है कि 16 दिसंबर बरोज पीर लाहौर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। इस बारे तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल आफरीदी, लाहौर से फ़हीम अमीन तफसील देंगे। पहले बढ़ते हैं बिलाल की जानिब। बिलाल, आप बताइए शहर इक़्तिदार में क्या सूरत हाल है? जी देखिए, 16 दिसंबर को इस्लामाबाद के तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन ने छुट्टी का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, बल्कि इसके साथ ही रावलपिंडी के भी तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा ने भी छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 16 दिसंबर को तालीमी इदारों में होने वाले तमाम इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं, जबकि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर रावलपिंडी में तालीमी इदारे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी ठीक है बिलाल, साथ ही रहेगा। फ़हीम, वजह क्या है ये तातीलात की? बिल्कुल जी, डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कल बरोज पीर 16 दिसंबर को शहर के तमाम पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स को बंद रखने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जबकि तमाम यूनिवर्सिटीज जो हैं वो खुली रहेंगी। डीसी लाहौर की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके मुताबिक गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स जो है वो पीर के रोज बंद रखे जाएंगे। और मजीद जो है इस हवाले से फ़हीम, वजह नहीं सामने आ सकी कि क्यों बंद रखे जाएंगे स्कूल्स इन डेज में? जी, इसकी वजह का तयन जो है वो नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया। सिर्फ ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि कल बरोज पीर के रोज जो है वो स्कूल और कॉलेजेस बंद रखे जाएंगे, यूनिवर्सिटीज जो हैं उन्हें सिर्फ खोला जाएगा। जी सही, जामियात खुली रहेंगी, स्कूल कॉलेजेस बंद होंगे। वजह बहुत सामने भी हमारे नहीं आ बिल्कुल सकी। वजह सामने भी नहीं आ सकी। अच्छा बिलाल, जामियात के हवाले से शहर इक़्तिदार में क्या अपडेट्स हैं और इस बारे क्या अहकामात है? क्या वहाँ भी जामियात खुली रहेंगी? जी देखिए, अभी तक जामियात यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आया, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस के हवाले से वाजे नोटिफिकेशन है जिसमें कहा गया है कि तमाम निजी और सरकारी इदारे बंद रहेंगी, जिसमें स्कूल और कॉलेजेस शामिल हैं। और इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। और इससे कबल रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे।